آپ نے درد کر کے سلطنت گزری پہن لی آپ نے اس لیے روزہ بنا ہے آپ کا رشک رم اس لیے روزہ بنا ہے آپ کا رشک رم ایک پل میں چھوڑ دی تم نے نگوڑا کی زمین ایک پل میں چھوڑ دی تم نے نگوڑا کی زمین خواب میں دیکھا نبی کا جب عوامہ محترم خواب میں دیکھا نبی کا جب عوامہ محترم یہ سیاہ عینی تمہارے در پہ آئے بار بار دور مت کرنا اسے قدموں سے اس راہ کرم دور مت کرنا اسے قدموں سے اس راہ کرم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اے دنیا والوں یہ میرے دوست ہیں جنہیں دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال. انشاءاللہ العزیز حضرات آج میں اسی موضوع پر آپ کا خطیب اعظم محمد ضیاء عینی خطاب کرے گا. آئیے بغیر کسی تمہید کے آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا بیان آگے بڑھے. محترم دوستو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے جسے پیدا فرما کر رب تعالیٰ نے خود ہی اعلان فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ اے دنیا والو یہ میرے دوست ہیں جنہیں دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ آخرت میں حزن و ملال. کیوں اس لیے کہ بندوں کی جماعت نے اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے بے خوف کر دیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ولیوں کی بے خوفی کا عالم کلیجہ تھام کر سنو درود پاک پڑھو پھر میں عرض کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات سرکار شاہ ضیاء الحق بلخی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بلخ کا ایک سنگھاسن ہے اس سنگھاسن پر زر و زواہرات کے مرصع تاج شاہی اپنے سر پر سجائے ہوئے اپنے وقت کا شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کے فرائض انجام دے رہا ہے. اچانک دل میں خیال آیا کہ یہ جاہ و حشمت اب دنیا کے لیے ہے اب آخرت کی فکر کرنی چاہیے. لہذا حکومت سے دل اچاٹ ہو گیا تخت و تاج کو چھوڑ کر تلاش حق میں نکل پڑے. اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر پاکستان میں توشہ شریف میں آ کر حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے جن کی ذات مرجع خلائق بنی ہوئی تھی. کچھ دنوں قیام فرما کر جب توشہ شریف سے رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع علیہ الرحمہ نے آپ کے صاحب دادے حضرت سیدنا محمد حسین عطا رسول کو خلافت و اجازت سے نوازا اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. آج بھی سلسلے طریقہ توحید سے جاری ہے. درود پاک پڑھے پھر میں عرض کروں. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سرکار شاہ ضیاء الحق بلخی بخاری رحمۃ اللہ علیہ توشہ شریف سے پھر چل پڑے. سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے شہر لکھنؤ پہنچے. لکھنؤ پہنچ کر ٹیلے والے مسجد میں قیام فرما ہوئے. مسجد کے سامنے بہتی ہوئی ندی میں بیٹھ کر چلہ میں مصروف ہو گئے. ادھر آپ کی شہرت بڑھتی گئی اور انسانوں کا ہجوم آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اڑ پڑا. لوگ دور و دراز سے آتے اور اپنے دامادوں کو اہل قرآن سے بھر کر شادہ پڑھا کر کے واپس جاتے. اب آپ کی آمد کی خبر شدہ نواب لکھنؤ عاصمت دولہ کے ایوان تک پہنچی تو وہ بھی جنہیں نیاز ہم کر
اس جواب کو